رمضان 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 روح رمضان روح رمضان روح رمضان. ناظرین، وقفے کے بعد پھر مولانا سے گفتگو کے لیے ہم حاضر ہیں. اے ٹی وی کا خاص پروگرام روح رمضان روزانہ افطار اور سحر سے قبل دکھایا جائے گا. اس پروگرام میں گلبرگہ کے ممتاز علماء کرام کے رمضان المبارک کے متعدد موضوعات پر گفتگو کی جائے گی تاکہ آپ کو رمضان المبارک کیسے گزاریں اس سلسلے میں رہنمائی حاصل ہو. تو ہم مولانا سے گفتگو کر رہے تھے روزے کے فرض ہونے کے بارے میں، روزے کے مسائل کے بارے میں، سحری کی اہمیت اور افادیت کے بارے میں. تو اب ہم یہ جاننا چاہیں گے مولانا جمیل احمد صدیقی صاحب سے کہ روزہ کن وجوہات کی بنا پر ٹوٹتا ہے، یا پھر ایک روزے دار کو کن کن چیزوں سے بچنا چاہیے؟ روزے میں پابندی یہ ہے کہ کھانا پینا اور جسمانی تقاضے سے رک جانا. ان چیزوں سے صبح طلوع ہونے کے بعد سے سورج غروب ہونے تک ان چیزوں سے رکے رہنے کا نام روزہ ہے. اگر ان چیزوں میں سے کوئی بھی بطور خطا کی وجہ سے، غلطی کی وجہ سے کچھ ہو جائے تو بھی یہ حکم ہے کہ اس کو قضا کر لیں اور پھر روزہ کو ویسے جاری رکھیں. جو کوئی بھول چک کے کوئی پانی پی لیتا ہے یا کچھ کھا لیتا ہے، اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یا پھر اس کو کیا حکم ہے اس کے لیے؟ اس کے لیے یہ ہے کہ آپ روزہ کو جو ویسے جاری رکھیں، البتہ اس کی قضا کر لیں. یا پھر بعض جگہ یہ بھی ہے کہ قطع سے اگر ہو جائے بالکل تو قضا کرنے کی ضرورت نہیں رہتی، فوراً جو ہے نا، تو ایسی صورت میں اس کو قضا اور کفارہ دونوں لازم آئے. تو قضا اور کفارہ کیا ہے اس کا؟ قضا کا مطلب یہ ہے کہ روزے کے بدلے روزہ رکھا جائے، اور کفارے کا مطلب یہ ہے کہ اگر روزہ بالقصد ارادتاً کوئی روزہ توڑ رہے ہیں بلا وجہ، یا کوئی مرض وغیرہ نہ ہونے کی باوجود بھی روزہ توڑ رہے ہیں، تو حکم ہے کہ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے جائیں. یا اگر یہ طاقت نہیں رکھتے ہیں تو 60 مسکینوں کو 2 وقت کھانا کھلائیں. جو لوگ عذر شرعی کے مطابق روزہ نہیں رہ سکتے، بیمار ہیں یا سفر میں، ان کے لیے واضح طور پہ قرآن مجید میں حکم ہے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. جو بیمار ہو یا جن کو سفر درپیش ہو، ان کے لیے یہ چھوٹ ہے کہ وہ ان دنوں روزہ نہ رکھ کر بقیہ دنوں میں، رمضان مبارک کے علاوہ کئی اور دنوں میں روزے رکھ سکتے ہیں، اس کی قضا کریں. تو رمضان کے روزوں کا جو ثواب ہے وہ قضا اور مہینوں میں رکھنے پر بھی اتنا ہی ثواب؟ جی ہاں بالکل، کیونکہ قرآن مجید نے واضح طور پر آپ کو رخصت دیا ہے حالت بیماری میں، سفر میں. تو قرآن کا حکم ہے تو اس لیے برابر ثواب ہے. امید ہے اللہ سے کہ کوئی ثواب میں کمی نہیں ہے. مولانا، آج کل کچھ ایسی بیماریوں میں لوگ مبتلا ہیں وہ روزہ رہنے کی حالت میں نہیں رہتے، جیسے کہ شوگر کے مریض ہیں یا پھر اور بلڈ پریشر کے مریض ہیں. ان لوگوں کے لیے کیا حکم ہے؟ جی ہاں، یہ بھی مریض بعد میں بھی نہیں رہ سکتے، ان کے لیے یہ ہے کہ یہ لوگ فدیہ دیں. ہاں، فدیہ کفارے کے علاوہ ایک فدیہ ہوتا ہے. جی، فدیہ کی صورت یہ ہے کہ ایک آدمی کو 2 وقت کھانا کھلایا جائے ایک روزے کے بدلے میں. اچھا، روز کے ایک روزے کے بدلے میں 2 وقت کا کھانا کھلایا جائے. اس طرح مہینے بھر کے جتنے حساب سے علل حساب ہوتے ہیں وہ آپ اتنی رقم یا کھانا کھلانے کا اہتمام کریں، یا اتنی رقم کہ کئی فقراء میں تقسیم کر دیں، یا کسی ایک ہی فقیر کو، ایک ہی محتاج کو آپ وہ پوری رقم بھی دے سکتے ہیں. جی، تو اب کن چیزوں سے بچنا چاہیے روزے دار کو، یعنی روزے کی حالت میں؟ جی، روزہ جیسا کہ بتایا گیا قرآن مجید میں تزکیہ نفس اور تقوی کے حاصل کرنے کا ایک طاقتور ذریعہ ہے. تو اس لیے اس میں 2 چیزوں سے بچنا ہے. ایک تو جسمانی اعتبار سے کہیے، اور دوسرا اخلاقی اعتبار سے. جسمانی اعتبار سے تو واضح ہے
کہ کھانا پینا اور جسمانی تقاضوں سے رک جانا، اور روحانی اعتبار سے اور اخلاقی اعتبار سے یہ ہے کہ آدمی کو جھوٹ بولنے سے منع کرنا، رکے رہنا چاہیے، گالی گلوچ سے رکے رہنا چاہیے۔ حدیث شریف میں واضح طور پر آیا ہے کہ جب تم روزے کی حالت میں ہو اور اگر تم کو گالی کوئی دے رہا ہے تو آپ جواب میں اس کو کہہ دیجئے کہ انی صائم ہوں، میں روزے دار ہوں۔ جی یہ تربیت کا طریقہ ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ روزے میں نہیں ہیں تو گالی کا جواب گالی سے دو، جی یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روزے میں بری باتوں سے، جھوٹ بات سے، گالی گلوچ سے بچنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ روزے کی فرضیت کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے نفس کا تزکیہ ہو اور تم کو تقوی حاصل ہو۔ جی، بہت سارے روزے داروں کے بارے میں کہا گیا کہ ان بھوکے پیاسے رہنے کے سوا ان کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، تو یہ جی ہاں، جی بالکل۔ اس سے پہلے بھی میں نے حدیث شریف میں کے حوالے سے جی جی آپ کو سنا ہے کہ واضح طور پہ قرآن مجید جی کہ اگر کوئی آدمی برائی نہیں چھوڑتا ہے روزہ رکھنے کے باوجود، جی یا پھر اپنے آپ کو پاک کر لینے کا، اپنے آپ کو اصلاح کر لینے کا، اپنی تربیت کر لینے کا جی کوئی ارادہ نہیں رکھتا ہے تو اس کا روزہ رکھنا بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں۔ جی واضح طور پر حدیثوں میں روزے کے بارے میں ابھی آپ فرما رہے تھے کہ مریضوں کو اور جو روزہ نہیں رکھتے ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے رعایت دی ہے، جی بعد میں روزے اپنے مکمل کر سکتے ہیں، تو خواتین کے لیے بھی اس میں کیا حکم ہے؟ جی ہاں، خواتین بھی اپنے عذر شرعی کے موقع پر جی خواتین بھی جو ہے دوسرے ایام میں روزے رکھ سکتے ہیں، کیونکہ عام طور پہ ماہ رمضان المبارک میں خواتین کے کچھ ایام کی وجہ سے وہ روزے چھوٹ جاتے ہیں، تو ان کا آسان طریقہ یہ بتایا کہ ہر مہینے میں ایک روزہ وہ قضا کر لیا کریں، اس طرح وہ پورے روزے جی جی تو آپ نے بتایا کہ ابھی گفتگو کے دوران ہم کہ اگر سون کچھ کھا پی لیا جائے تو روزہ ٹوٹ نہیں جاتا۔ جی بعض اب جب ہم خواتین کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں تو ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ بہت سخت گیر بعض شوہر ہوا کرتے ہیں، جی خواتین جب پکوان کرتی ہیں تو اس میں کچھ کمی بیشی ہو جاتی ہے، جی تو کیا شوہر کے سخت گیری یا ان کے غضب سے ڈر کر خواتین روزے کی حالت میں پکوان چکھ سکتی ہیں؟ کیا کچھ ایسا؟ ہاں، اس انداز میں وہ کچھ زبان ان کو سہولت دیکھیے، ذائقہ جو ہے زبان سے معلوم ہو جاتا ہے، جی تو زبان پر رکھ کر آپ ذائقہ معلوم کر سکتی ہیں، اتنی ان کو جب بشرطے کہ اس کو حلق سے نیچے اترنے نہ دیا جائے، جی 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 تو یہ اتنی گنجائش ہے۔ جی جی اور وہ ٹوتھ پیسٹ وغیرہ کے بارے میں بھی ہے کہ اس سے بھی روزہ جی، مکروہ ہو جاتا ہے، پیسٹ اس کا اور استعمال- مسواک اور مسواک کا جیسی استعمال چیزیں، کرنا چاہیے۔ ٹوتھ پیسٹ آج کل کے جو نکلے ہیں جی، ٹوتھ پیسٹ اس کا استعمال نہ کریں۔ یہ ان چیزوں سے بچنا کے لیے فقہائے کرام نے جی حکم دیا ہے جی کہ چونکہ یہ بد احتیاطی ہو سکتی ہے جی یا پھر حلق کے نیچے اتر جا سکتا ہے، تو ایسی صورت میں ان چیزوں کو مکروہ قرار دیا۔ جی، روزے کی حالت میں آج کل کیا ہے، زیادہ ترقی کی وجہ سے لوگ مسواک چھوڑ دیے ہیں، صرف ٹوتھ پیسٹ ہی کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں کم از کم رمضان کی ایک مہینہ تو وہ مسواک کر سکتے ہیں۔ کیا کہیں گے؟ نہیں، مسواک بھی خود مسواک بھی احتیاط کے تحت رک جانے کا حکم ہے روزے کے حالت اچھا، مسواک بھی میں، نہیں؟ مسواک سے بھی رکنا چاہیے، اس کا تو کوئی ذائقہ نہیں ہوتا نا مسواک کا۔ مطلب یعنی حلق سے نیچے اتر جانے کا، لعاب زیادہ مقدار نکلنے کا۔ میں اتر جانے کا ایسا اندیشہ ہو سکتا ہے۔ جی اگر احتیاط کر کے کر رہا ہے تو اس کی جی کوئی قباحت بھی نہیں، جی پیش کرنے میں بھی کوئی قباحت نہیں، بشرطے کہ آدمی کو، کیونکہ آدمی کام کرتے کرتے یہ ذہن سے نکل جاتا ہے کہ وہ روزے سے ہے، جی تو ایسی صورت میں حلق سے نیچے اتر سکتا ہے، تو احتیاطی طور پر، جی ورنہ یہ کوئی واجبی فرض نہیں ہے کہ ٹوتھ پیسٹ نہ کیا جائے۔ جی ناظرین، ہم یہاں ایک اور چھوٹا سا وقفہ لینا چاہیں گے۔ وقفے کے بعد مولانا جمیل احمد صدیقی صاحب سے روزے کے مسائل اور فضائل پر گفتگو جاری رہے گی۔ رمضان رمضان